بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور 7ویں مرحلہ کی 15ویں اور 16ویں فصل۔ 15ویں فصل اس کا عنوان وہی ہے جو ہم پیچھے مباحث میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا علم بذات رکھتا ہے، تو وہاں پر عاقل معقول خود ہی عاقل ہے، خود ہی وہ معقول ہے۔ اسی میں یہ فصل تھی کہ فی احاطت علم ہی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا علمی احاطہ بے جمیع الموجودات، تمام موجودات، کیونکہ واجب الوجود ایک جہت تھی کہ وہ اپنی ذات کا علم، خود ہی وہ ذات تعقل کرنے والی ہے اور خود کو تعقل کرنے والی ہے، تو وہ کہتا ہے وہ مقام و مرتبہ تو ٹھیک ہے، وہاں پر اتحاد ایک ہی وجود ہے، لیکن جب وہ تمام موجودات کو تعقل کرتا ہے تو آپ سے عرض کیا تھا کیونکہ واجب الوجود تمام موجودات کی علت تامہ ہے، تو علت تامہ تمام معلولات کا علم رکھتی ہے، تو اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا، جتنی موجودات ہیں، چاہے عقول ہے، عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم مادہ ہے، اس کی طول میں اور عرض میں جتنی موجودات ہیں سب کا علم رکھتی ہے ان وجودات کو خلق کرنے سے پہلے، تو اسی لیے کہہ رہا ہے اشارتن واجب الوجود یجب ان یاکل ذاتہ بذاتہ، کہ واجب الوجود واجب اور فرض اور لازمی ہے کہ وہ تعقل کرے اپنی ذات کا، لیکن کس طرح؟ بذات ہی، اپنی ذات کے ہی ذریعے اپنی ذات کا تعقل کرتی ہے، علامہ تحققہ، جس طرح کے پہلے یہ تحقیق گزر چکی ہے، ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا علم بذات رکھتی ہے، ایک بات۔ دوسری وَيَعْقِلُ مَا بَعْدَهُ، اور واجب الوجود جو اپنے ماں بعد جتنی موجودات ہیں ان کا بھی تعقل کرتی ہے، من ہے سو ہوا، اس حیثیت سے کہ ہوا علتن، وہ علت ہے واجب الوجود، علت تامہ ہے، کس کی؟ لما بعد، اس کے بعد جتنی موجودات ہیں ان کے لیے یہ واجب الوجود علت تامہ ہے۔ کیوں؟ من ہو وجود ہو، اسی واجب الوجود سے اس کے جو بعد والی موجودات ہیں ان کو وجود ملتا ہے۔ وَيَعْقِلُ سَائِرَ الْأَشْيَاءِ، اسی طرح واجب الوجود تمام سائر الاشیاء، جتنی مخلوقات موجودات ہیں ان کا تعقل کرتی ہے، من ہے سے وجوبہا، ان کے وجوب کی جہت سے۔ یہ بھی آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ جو بھی ممکن ہے اس کی نسبت عدم اور وجود کی طرف برابر ہوتی ہے۔ اب یہ اس نسبت برابر ہے تو ادھر سے کیسے نکلے گی؟ بذات تو نہیں نکل سکتی، تو وجود کی طرف سے، کیونکہ عدم بھی کچھ نہیں کر سکتا، وجود جو ہے اس ممکن کو پہلے وجوب دیتا ہے، پھر یہ ممکن الموجود ہو جاتا ہے خارج میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام موجودات کو وجوب اسی واجب الوجود سے ملتا ہے، کہاں پہ؟ فی سلسلۃ ترتیب، اس پورے سلسلے میں، اب اول سے ایک، پھر وہ عقل اول، پھر اس سے عقول اور باقی موجودات، اسی لیے کہہ رہا ہے فی سلسلۃ الترتیب بن نازل من عندہ طولا و عرضا، طول میں بھی مثلا عقل اول ہے، عقل ثانی ہے تو اس کے عرض میں افلاک، پھر نیچے عوالم میں تو بہت زیادہ عرض میں بھی موجودات ہوتی ہیں، تمام کا اللہ واجب الوجود جو ہے وہ علم رکھتا ہے۔ یہ ایک اختصار کے ساتھ مختصر سی فصل تھی، اللہ تعالیٰ کا تمام موجودات کا علمی احاطہ رکھنا۔ اب یہ اگلی فصل ہے، فصل 7ویں مرحلہ کی 16ویں فصل، اس کا عنوان ہے ادراک کی اقسام۔ بات وہی چلی، تعقل کرنا، ادراک کرنا۔ انسان کی تعریف کیا ہے جی؟ مدرک الکلیات، کلیات کا ادراک کرنے والا۔ جزئی تو جانور بھی کرتے ہیں، حیوان اس میں شریک ہیں، لیکن انسان کلی ادراک کرتا ہے، ادراکات کلیات کا۔ تو وہ کہتے ہیں ادراک 3 طرح کا ہوتا ہے۔ یہ متن دیکھتے ہیں پھر اس کی وضاحت۔ ادراک الاول للاشیاء، اول یعنی واجب تعالی، اول واجب تعالی کا جو ادراک ہے اشیاء کا، کہ واجب الوجود اس کا ادراک تمام طول میں جتنی بھی اشیاء ان کا ادراک کرنا، وہ کیسے ہے؟ من ذات ہی فی ذات ہی، وہ اس کی ذات میں ہی ہوتا ہے، لیکن فی ذات، اس کی ذات میں ہوتا ہے، اس کی ذات سے ہوتا ہے، کیونکہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی پوچھے کیوں ہوتا ہے؟ بھائی علت تامہ ہے، علت تامہ معلول کا علم رکھتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علت وجود ہے، علت تامہ کا اس کا علم ہی نہ ہو؟ تو وہی کہا تھا کہ فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جو شے کو فاقد ہوتا ہے وہ عطا نہیں کر سکتا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کھوئے ہوئے ہو، پس وہ تمام موجودات کے علم کو پائے ہوئے ہوتی ہے اپنی ذات میں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ادراک ہے ہوا افضل انہاء کون الشیء مدرکن و مدرکن،
یہ بہترین افضل ترین یہ والی قسم ہے کہ جس میں وہ مدرک اور کسی شے کا مدرک بھی ہو اور مدرک بھی ہو، ادراک کرنے والا بھی ہے اور جس چیز کا ادراک کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ یہ واجب الوجود کا اول اشیاء کے ادراک میں بطور علت تامہ یہ ایک ادراک ہو گیا۔ دوسرا وَيَتْلُوهُ، اس کے پیچھے آتا ہے ادراک الجواہر العقلیہ، عقلی جواہر کا، یہ ہو گیا واجب الوجود کا۔ اب یہ عقول، وہ یہ جوہر ہوتے ہیں، جواہر عقلیہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، پہلے بھی ابو سینا نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کتنے بھی جواہر عقلیہ ہیں ان کا ادراک کرنا للاول، عقول کا ایک ادراک اپنی علت کو کرنا ہے، لیکن یہ ادراک کیسے ہوتا ہے؟ بے اشراق الاول، اس اول کا اس پہ اشراق ہوتا ہے، اس اشراق کے ذریعے سے یہ اپنی علت کا ادراک کرتی ہیں۔ با لما بادہ من ہو من ذاتہ، اور اشراق الاول اور جو اس کے بعد ہیں وہ بھی اسی سے ہی ہیں اور اس کی ذات سے ہی ہیں۔ تو یہ دوسرا ادراک ہو گیا، عقول کا ادراک کرنا واجب الوجود کو۔ تیسرا ادراک ہے وَبَعْدَهُمَا ادراک النفسانیہ، یہ نفسانی ادراک ہے، نفوس کا نفسی ادراک۔ تو انسان کے نفوس جو ہیں وہ بھی یہی ادراک کرتے ہیں۔ تو یہ ادراکات کیسے ہوتے ہیں؟ التی، یہ نفسانی ادراکات کیا ہوتے ہیں؟ نقش و رشم، یہ ایک قسم کا، یہ اب تعلیم و تعلم کے لیے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں۔ نقش یعنی جس طرح ایک نقشہ بنایا جاتا ہے کسی چیز کا، تو وہ جو تعریف علم کی یہی کرتے ہیں کہ حصور و صورت الشیء، صورت کا حاصل ہونا، نقشہ، لیکن یہ ایک اعتبار ہے سمجھانے کے لیے، وگرنہ علم جو ہے وہ اس طرح کا نقشہ نہیں ہوتا۔ نقش و رشم، یہ نقش اور یہ جو رشم کہاں سے آتی ہے؟ ان تابع عقلی، یہ عقول جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پہ عقل فعال سے ان نفوس پر اشراکات ہوتے ہیں، نقش اور رشم ان پر پڑتا ہے، جیسے سورج کی شعاعیں کسی چیز پر پڑتی ہیں، اگرچہ کہ سورج کی شعاعیں مادی ہیں تو یہ غیر مادی مجردات، ایک شعونات، وہ عقل فعال سے اس نفسی ادراک پر پڑتا ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہو گیا ہے، یہ نقش و رشم ہے، اور متبدع، اگر یہ متبدع بتۃ المبادی والمناسب، یہ ان کے مبادی متعدد ہیں، کئی ہیں، مختلف قسم کے مبادی ہیں جن سے یہ اس کے ادراکات ہوتے ہیں۔ اس کے ادراکات جو ہیں ایک تو عقل فعال سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے مبادی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ عالم مادہ میں بہت سارے ذرائع ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے، والمناسب، اور ایک نسبت سے بھی ان کو علم حاصل ہوتا ہے، نفس کو جو ادراک ہوتا ہے وہ ایک نسبت سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے 3 قسم کے ادراکات پڑھے ہیں۔ پہلا ادراک کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ادراک، ادراک اول کا۔ دوسرا ادراک عقول کا، جواہر عقلیہ کا۔ تیسرا ادراک کون سا ہے؟ وہ ہے نفسی۔ تو نفس کے ادراک کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کے ادراکات مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ حسی ادراک ہوتا ہے، انسان کی حس سے انسان کو ادراک حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، یہ آنکھ کان، سننا، دیکھنا، چکھنا، اس سے ادراکات، چکھنے سے ایک ہوتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، یہ دیکھنے سے یہ کلر کا ادراک ہوتا ہے۔ مادی جو حسی ادراکات ہیں وہ جو ہے نفس کو حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرے وہمی ادراکات، وہمی ادراکات یہ محبت اور نفرت کے یہ جو جذبات ہیں، اس سے بھی انسان کو ایک ادراک ہوتا ہے، وہ وہمی ادراکات ہوتے ہیں۔ علم اخلاق میں تفصیل سے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ خیالی، انسان کے جو چیزیں دیکھتا ہے پھر ان کو جوڑ توڑ ہوتا ہے وہاں پہ، وہ خیالات بہت سارے ہیں، ان سے بھی انسان کو ادراکات حاصل ہوتے ہیں۔ اور آخری جو ہے وہ عقلی، کلی قوانین، عقلی قوانین سے جو ادراک ہوتا ہے، تو یہ ادراک نفسی ہیں، یہ 4 قسم کے۔ اس کے بعد مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ ادراک کا اختلاف اور کس میں ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فعلی اور ایک ہوتا ہے انفعالی۔ تو یہ فعلی اور انفعالی ادراک، فعلی لفظ واضح ہے، یہ بار بار فلسفے میں تکرار ہوتا ہے کہ یہ فاعل کا جو ادراک ہوتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا عقول بالذات اور بالفعل، تعقل بالفعل،
یعنی فائل کا فعلی ادراک ہوتا ہے، اور جو ہمیشہ قابل قبول کرنے والا ہے اس کا ادراک انفعالی ہوتا ہے۔ مثلا عقول کو ہم نے عرض کیا جواہر عقلیہ کا ادراک کس طرح ہوتا ہے؟ بے اشراق الاول، واجب تعالیٰ سے ایک ان کو اشراق ہوتا ہے، اس مقام پر واجب تعالیٰ فائل ہے اور جو عقول ہیں یہ قابل ہیں، یہ منفعل ہو رہی ہیں اور وہ فائل ہے واجب تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ادراک عقول جو ہے عقل فعال ہے، وہ فائل ہوگی کس کے لیے؟ نفوس کے لیے، اس نفس کے لیے۔ اوپر عقل فعال سے ادراکات کا یہ جو ہوتے ہیں، یہ پڑھا رش من ان تابع نقل، یہاں سے اشراق ہوتا ہے، تو یہ عقل فعال کیا ہوگا؟ یہ عقل فعال فائل ہوگا، اور یہ نفس کیا ہوگا؟ اس کا انفعالی ادراک، منفعل ہونے والا ادراکات ہیں۔ یہ دو قسم کے ادراکات ہیں۔ پھر آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک علم باللہ، علم بعلت، اور علم اگر باللہ کریں گے تو یہ ہوگا بالمعلول۔ علت کا علم اور معلول کا علم دو باتیں۔ علت کا علم اگر حاصل ہو جاتا ہے، یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جن کو علت تامہ کا حقیقی علم ہوتا ہے وہ معلول کو جان لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علت تامہ اپنے معلول کو، اس کے علم کو پائے ہوئے ہوتی ہے۔ تو یہ علم باللہ، جیسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات جب علت تامہ کے مرتبے میں آتی ہے، ایک ایسا رخ اور خصوصیت ہوتی ہے، وہ علت تامہ قرار پاتی ہے، تو وہ معلول کو کا علم اس علت کے مقام پر پائے ہوئے ہوتی ہے، یہ علم باللہ ہوتا ہے۔ ایک علم بالمعلول ہوتا ہے، معلول غلط لکھا، معلول کا علم ہونے سے علت تامہ کا علم ضروری نہیں ہے کہ وہ معلوم ہو، کیونکہ معلول کے علتیں کئی ہو سکتی ہیں، تو علت تامہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا معلول ہے کوئی بھی، اپنی شرائط جو شرط العلہ ہوتا ہے، وہ اس کو جاننے سے بھی معلول کا علم حاصل ہوتا ہے، یا معلول کے علم سے ان شرائط کا علم ہو سکتا ہے، یا حقیقی علتیں نہیں بلکہ جو مدعا ہوتی ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن علت تامہ کا علم حاصل نہیں ہوتا، جبکہ علت تامہ سے معلول کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دو باتیں بھی یاد رکھنے والی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جو اول تعالیٰ کا جو ادراک کرنا ہے، وہ معلول اس کا ادراک نہیں کر سکتا، علت تامہ کا علم۔ آخر میں اب یہاں پر بتا رہا ہے ہاں جی، یہ یہاں پر بات آ گئی، یہ والی مصنف اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہے، مصنف نہیں بلکہ شارح جو محقق طوسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو نفس کے ادراکات ہوتے ہیں، ایک تو اوپر عقل فعال سے آ رہے ہیں، اور لیکن اس کے علاوہ اس کے مبادی اور بھی ہیں، وہ یہ مبادی ہیں، حسی علم بھی حاصل ہوتا ہے نفس کو، وہمی بھی، خیالی بھی، عقلی بھی، لیکن اس کے علاوہ والمناسب یعنی نسبتوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ نسبتیں کون کون سی ہیں؟ یا تو جیسے تقابل کی 4 قسمیں ہیں، تقابل یعنی تناقض پہلی قسم ہے، یعنی ایک چیز سے اس کی نقیض کا علم حاصل ہو جاتا ہے، یہ وجود سے عدم کا علم حاصل ہوتا ہے، یا عدم سے وجود کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو تناقض سے بھی یہ نسبت ایک دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے، اسی طرح تضاد سے بھی وہ ایک چیز سے اس کی ضد کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح تضائف، مثلا جیسے باپ سے بیٹے کا علم، بیٹے سے باپ کا علم، تو یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ ملکہ عدم ملکہ، ایک سے اس کے عدم کا علم معلوم ہو جاتا ہے، اسی طرح یا اور بھی مثالیں دی ہیں، ہاں، حتیٰ کہ تشکیک کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تشکیک آپ سے پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، جس کا ما بیل اختلاف ما بیل اشتراک ایک ہی ہو، جیسے نور ہے، ان کا مختلف قسم کے بلب روشن ہے، تو اتحاد کیا ہے؟ وہ نور کی وجہ سے سب میں نور پایا جاتا ہے، ان کی حقیقت نور ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ کہ نور کسی میں کم نور ہے، کسی میں زیادہ نور، تو اس کو کہتے ہیں تشکیک۔ تو تشکیک ایک سے دوسرے چیز کا علم معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ 3 قسم کے ادراکات، واجب الوجود کا ادراک، اس کے بعد جواہر عقلیہ کا ادراک کیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نفس کا نفسانی ادراکات ہیں وہ کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے مباحث میں، والحمدللہ رب العالمین۔